تمام مرحوم مومنین و مومنات، تمام شہداء اسلام خصوصاً پاکستان میں شہید ہو رہے ہیں ولایت کے وجہ سے، بحرین، عراق، سعودی عرب، پوری دنیا میں جتنے بھی شہداء اسلام ہیں، ہمارے مراجعین عدول ہیں، ان سب کی ارواح کے لیے الفاتحہ۔ اللهم لا نجد الطاغوت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومبغضيهم ومبغضي شيعتهم وقتلتهم من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد، آج کی اس مجلس جو کہ انعقاد کی گئی ہے اس کا ٹاپک انشاءاللہ ان کنٹینیویشن آف دا پریویس مجلس ہوگا۔ پریویس مجلس میں میں نے خطبہ حضرت ابو الفضل عباس سے شروع کیا تھا کہ جو انہوں نے کعبے کی چھت سے دیا تھا معرفت امام حسین علیہ السلام، تو انشاءاللہ کیونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اس خطبے کو مکمل نہ کر پائے تھے، آج انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اس خطبے کو اتمام تک پہنچایا جائے انشاءاللہ۔ ایک باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ موضوع کے اندر داخل ہوں، کچھ باتیں معترضاً عرض کر دوں، جسٹ آؤٹ آف ان دا بریکٹس سم انفارمیشن، کیونکہ آج نیو ایئرز ڈے ہے اور پوری دنیا نیو ایئرز ڈے منا رہی ہے، ہم غم حسین میں مشغول ہیں، اور غم حسین سے زیادہ اس حسین کے جد مظلوم کے غم میں مشغول ہیں کہ جو سب سے میری نظر میں آج بھی مظلوم ہے، کہ ایٹ لیسٹ امام حسین کی مظلومیت کے لوگ اعتراف کرتے ہیں، اس کو منایا جاتا ہے، لیکن ایک رسول خدا ہیں اور ایک امام حسن مجتبی ہیں کہ جو دو ایسی مظلوم ترین شخصیتیں ہیں کہ ہم جن کی فضائل پر بھی اتنا غور نہیں کیا کرتے، نہ ان کے مصائب پر اتنا غور کیا کرتے ہیں۔ رسول خدا وہ کہ جو آج بھی میجورٹی آف دی مسلم امہ یہ سمجھتی ہے کہ نیچرل ڈیتھ کی کاز سے جو فوت ہو گئے، لیکن الحمدللہ آج کی اس 21st سینچری اور انفارمیشن ایج میں لوگ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، کچھ ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کچھ فریڈمز ملی ہیں ہمارے کچھ سپیکرز کو، اسپیشلی ادھر ویسٹرن کنٹریز میں آ کر، کہ وہ آ کر حق بات کو سپریڈ کر رہے ہیں تاکہ ہماری ایٹ لیسٹ کمیونٹیز کو یہ بات پہنچے کہ ہمارے رسول کو جس طرح سے ہمارے امام حسن مجتبی کو زہر دے کے مارا گیا تھا اور شہید کیا گیا تھا، ہمارے رسول خدا کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا تھا۔ اور ایک اور بات جو معترضاً طور پہ عرض کرنا تھا کہ یہ شاید ایک واحد سال ہوگا، I don't know in how many years today، آج دونوں اسلامک اور انگلش نیو ایئر ساتھ میں آئی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس بات پہ شوق ہوگا
اور یہ ایک دوسری وہ بات ہے کہ ایک رسول کی سنت کو اتنی اچھی طریقے سے دفن کر دیا گیا کہ ہمارے رسول اتنے مظلوم ہو گئے کہ ان کی سنت کو اتنی پیاری طریقے سے دفن کیا گیا کہ آج ہم شیعوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. ان ایسنس نیو ایئر، اسلامک نیو ایئر جو ہے وہ 1 ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے. Tonight when the moon will be sighted inshallah, which according to calculation it is, if it is sighted tonight after the 29th, آج 29 کا دن ہے تو آج there is a possibility کہ آج رات moon sight ہو جائے تو آج پہلی ربیع الاول ہو جائے گی. Therefore it will be the starting of the 1435, not Muharram. If we go back in history، اگر ہم تاریخ میں پڑھیں کہ رسول نے ہجرت کب کی تھی تو تاریخ میں یہی ملے گا کہ رسول کی ہجرت پہلی ربیع الاول ہوئی تھی، not 1 محرم. اور ہمارا جو کیلنڈر سسٹم بھی جو چلتا ہے، the year system starts from al-hijra, that means min al-hijra. From we count years, we count months, we count days from the point of when the messenger of Allah did his migration. So the migration started in essence on the 1 Rabiul Awwal. And یہ کیلنڈر سسٹم کے سال پہلی ربیع الاول سے شروع ہوتا تھا stay till the rule of the first tyrant Abu Bakr, and when the second tyrant came and he started his rule, he changed the Hijri system or the year system back to where it was in the time of Jahiliyat, starting the 1 Muharram. Until today we are following this sunnat-e-bid'ah, whatever we want to call it, but the actual in essence جو سنت رسول ہے وہ دفن ہو چکی ہے. تو in essence آج وہ دن ہے جس دن نیو ایئرز آف انگلش ڈیٹ ایز ویل ایز نیو ایئرز آف دی ٹرو اسلامک ڈیٹ میٹ ٹوگیدر. آج رات انشاءاللہ if the moon is sighted will be the true New Year's Eve. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایز پارٹ کہ اس خطبے کو ختم کرنے میں بھی کیونکہ امام الحسن مجتبیٰ پہ اتنا نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ مجھے اپنا موضوع بھی ختم کرنا ہے، اس لیے صرف 1 یا 2 روایت کی روشنی میں امام الحسن مجتبیٰ کو بھی تھوڑی سی خراج عقیدت پیش کر دوں تاکہ ہم بھی امام حسن مجتبیٰ کی سوانح حیات سے کچھ سیکھ سکیں اور ان کو اپنا خراج عقیدت پیش کر سکیں. اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کو شروع کروں گا. دلائل الائمہ میں ایک روایت درج ہے کہ امام امیر المؤمنین کی شہادت کے فوراً بعد جب لوگ آئے تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے امام امیر المؤمنین کے بعد امامت امام حسن مجتبیٰ تک میں منتقل ہو گئی تھی، اور امام حسن مجتبیٰ حقیقی طور پہ امام برحق بن چکے تھے. تو کچھ لوگ آئے تھے یہ ایویڈنس طلب کرنے کے لیے کہ اگر آپ امام برحق ہیں تو آپ کچھ معجزہ دکھائیے. تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ تمہیں علی دیکھنا ہے؟ میں علی دکھا دوں گا تم کو. امام حسن نے کہا I will show you Ali in his presence, یعنی I'm going to bring back Ali and I'm going to show you, and that will be my proof of me being imam. He says no. For so many months it hasn't been rained, we just want you to make it rain. اس معجزے سے میں صرف یہ نہیں دکھانا چاہ رہا کہ ایک امام کی ولایت تشریعی اور تکوینی کیا ہے، بلکہ یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اکثریت میں، یعنی جب امام ایک راہ بھی دکھا رہا ہوتا ہے نا، اکثریت کی سطح ذہنی کہاں ہوتی ہے کہ امام کہہ رہے ہیں میں امام سے ملوا دوں، نہیں ہمیں بارش چاہیے. یعنی ہم اتنی نیرو مائنڈڈ تھنکنگ کے اندر ہیں، اور اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. تو اس سے ایک یہی لیسن ہم لے سکتے ہیں that we should try and be free thinking, be of more critical thinking, increase. تبھی جا کر انشاءاللہ ہم جا کے کچھ سمجھ سکیں گے اہل بیت نے جو ہم کو سکھانے کی کوشش کی ہے. خیر، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں I am willing, I will make you meet Ali ibn Abi Talib. Says no. اتنے دن اتنا عرصہ ہو گیا ہے بارش نہیں ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بارش کرا دو. امام حسن کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم کو بارش ہی چاہیے، کون سی بارش چاہیے مجھے بتاؤ. پانی کی بارش چاہیے،
پرلز کی بارش چاہیے یا ایک اور انہوں نے جیم کی بات کیا کہ تم کو اس کی بارش چاہیے, اس کی بارش چاہیے, کیمفر کی بارش چاہیے, کس کی بارش چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سب چیزوں کی بارش کروا دو. تو امام نے کہا ایک شرط میں, if you do not start collecting all of this for your personal treasure, just as the proof of my imamat, I will make all of this rain. Says okay, made a promise. Then Imam al-Hasan Mujtaba orders the clouds to come and they say, whatever treasures you hold in your bellies, let them out. And it rained all of those jewels along with the water. پانی کے ساتھ ساتھ وہ جواہرات بھی بارش کے ساتھ برسے. یعنی حسن مجتبی نے ایک معجزے سے پروف کروانے کی کوشش کی کہ میں امام برحق ہوں. اور ہم روایت میں بھی پڑھتے کہ جب ہمارے 12ویں امام جب آئیں گے, زمین اپنا خزانہ اگلے گی, آسمان اپنا خزانہ نچھاور کریں گے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہر امام کے ولایت میں ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. حالانکہ کہ میں نے روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب امام زمان آئیں گے, ولایت کی طاقت سے نہیں, ایک بہت ہی طاقتور ٹری کو نکالیں گے with his own strength. اور اس میں لکھا ہوا ہے یہ ولایت کی طاقت سے نہیں ہوگا, ان کی پرسنل طاقت سے ایک بہت بڑے ٹری کو پکڑ کے نکالیں گے. تو خیر یہ معترضاً تحفہ تھا ہدیہ امام الحسن المجتبی کی. اس میں ایک یہ روایت تھی. دوسری روایت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جسٹ ایز اے ہدیہ, تاکہ ہم آج اس ان ایام میں کہ جو ایام احزان اہل بیت ہیں, کہ رسول کی شہادت کے بھی دن ہیں, امام الحسن المجتبی کی شہادت کے بھی دن ہیں. اور اگر دیکھا جائے روایت کے حساب سے 28 صفر تو وہ بہت بڑا ایک مظلومیت کا دن تھا کہ ہمارے آخری نبی ہم سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. تو آج کون سا, آج دوسرا دن ہے, یعنی ثقیفہ بھی ہو چکا. رسول کی قبر کی مٹی ابھی بس خوش ہونے جا رہی ہے, اور اب بس آج رات کی دیر ہے اور کل دن کا دیر ہے کہ آگ لے کے یہی امت اب زہرا کے گھر پہ آنے والی ہے. بس اتنا ہی دیر ہے. یہ سارے یہی ایام ہے کہ نیو ایئر بھی جو شروع ہو رہا ہے, ٹرو اسلامک نیو ایئر بھی جو شروع ہو رہا ہے, وہ اہل بیت پہ ظلم سے شروع ہو رہا ہے. بہار الانوار میں ایک روایت ہے ولایت کی موضوع پہ, یہی کہ تھوڑا سا ہم سمجھ سکیں کہ امام حسن, کیونکہ امام علی کی ولایت پہ کافی تقریریں ہوتی ہیں, تاکہ امام علی کے فضائل کافی پڑھے جاتے ہیں, امام حسین کے فضائل پڑھے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان دو کم از کم چھوٹی چھوٹی روایتوں سے ہم امام الحسن مجتبی کی ولایت کو بھی تھوڑا تھوڑا, یعنی جس کو بولتے ہیں نا ایک ذائقہ چکھ لیں. بہار میں روایت ہے کہ ایک بار معاویہ بیٹھا ہوا تھا لعنت اللہ علیہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے سوچا کہ امام الحسن مجتبی اس وقت انہوں نے امیر المؤمنین کے بعد خلافت کو سنبھالا تھا. تو اس نے ایک آئیڈیا سوچا کہ چلو امام کو شام تک بلاتے ہیں, دربار میں بلائیں گے, اور پھر ہم اپنی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اہل بیت ہمیشہ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں, تو ہم اپنے آبا و اجداد کی بڑاپن کا اظہار کریں گے اور امام کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا ایک وہ تھا, پلان تھا کہ ہم امام حسن مجتبی کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسی نیت سے امام کو بلایا, اور اس نے خبردار کر دیا تھا کہ خبردار, اپنے درباریوں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ خبردار, کوئی بھی حسن مجتبی کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. وہ سب نے بول دیا ٹھیک ہے. امام الحسن مجتبی آئے, جیسے وہ داخل ہوئے, سب سے پہلے جو تعظیم کے لیے کھڑا ہوا وہ یہی ملعون معاویہ لعنت اللہ علیہ کھڑا ہوا. تو جب معاویہ کھڑا ہوا تو اب سب درباری بولے کہ اس نے تو ہمیں بولا تھا بیٹھنے کو, اب خود کھڑا ہو گیا, اب ہم بیٹھے رہیں گے تو بعد میں پھر ہم کو سوٹیاں پڑیں گی, تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر سب کھڑے ہو گئے. تو اس نے مسند بچھائی, کہا کہ ابن رسول اللہ آپ آئیے یہاں پہ تشریف رکھیے, اور وہی وہ جو ہپوکریسی کے ساتھ وہ جو آپ جناب جو ایک وہ ذات ہپوکریسی,
امام کو بٹھایا, امام بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر وہ شروع ہو گئے درباری, جو ان کا پلانڈ اسکرپٹ تھا پلے شروع ہو گیا ان کا. ایک نے بولا کہ میرے دادا تو اتنے امیر تھے کہ ان کی اتنی بکریاں تھی. یہ میں اپنے ایک مکالمے کے انداز میں کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا لائیولی ہو جائے. دوسرا کہنے لگا کہ میرے دادا کی اتنی اونٹ تھیں کہ اتنی لال اونٹ ان کی اس میں تھی. ہر کوئی اپنے آبا و اجداد کی وہ ویلتھ کی گن گانے شروع ہو گیا کہ میرے دادا کے پاس اتنی بکریاں تھی, میرے دادا کے پاس اتنی اونٹنیاں تھی, میرے دادا کے پاس یہ تھا, میرے دادا کے پاس وہ تھا. تو یہ سب شروع. امام حسن سمجھ گئے کہ یہاں پہ اہل بیت کو ذلیل کرنے کے لیے بلایا گیا. اب امام یہاں پہ چپ نہیں بیٹھیں گے, یعنی ہم کو ایک درد ہے امام الحسن مجتبیٰ. ٹھیک ہے, اگر کوئی اگنورنس میں, یہ وہی امام الحسن ہے. Let me bring my attention to you. This is that same امام الحسن کہ ایک شامی جب مکہ یا مدینہ جاتا ہے اور امام حسن مجتبیٰ کے پاس جا کر جب پتہ چلتا ہے کہ اس کو کہ یہ امام الحسن مجتبیٰ ہے, تو امام علی کو اور امام حسن کو گالیاں دے بڑھ کے, جی بھر کے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. امام حسن نے کیا بولا, کس طرح جواب دیا اس کو؟ وہ گالیاں پہ گالیاں دے جا رہے, اس کو ختم کر دیتے, اس کو فنش کر دیں. باقی سب تلوار نکالے بیٹھے اصحاب. امام نے بول دیا ویٹ, لیٹ ہم فنش, کرنے دو, ہی فنش. اس کے بعد امام سے بڑی پیار سے پوچھتے ہیں تم مسافر لگتے ہو, تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے, تم بھوکے لگتے ہو, تمہیں کھانے کے لیے کچھ چاہیے؟ یہ وہی امام ہے. یعنی ان دو روایتوں سے کیا ایگزامپل امام دینا چاہ رہے ہیں؟ امام is trying to give us a lesson. Be the one who is balanced in his religion, not on one extreme nor on the other extreme. Islam is not about extremism. Islam is about a balanced religion. Where do you act firm and where do you be very polite and very generous? It's very simple. اگر ہم ان روایت کو اسٹڈی کریں گے, بہت اٹس اے ویری ایزی ایکویشن. اگر تم اس انسان کو دیکھو کہ جو اپنی عداوت اہل بیت کے لیے اس لیے شو کر رہا ہے بیکاز ہی از اگنورنٹ, then be polite and generous with him. For with that generosity and politeness and that akhlaq you will bring him to Ahl al-Bayt. کیونکہ امام جعفر صادق نے اپنی ایک روایت میں کہا ہے کہ call on to us the Ahl al-Bayt, not with your tongues but with your actions. This is for those people who are ignorant. Maskini, they don't even know. Just like the poor majority of the Ahl Sunnah sect, they don't know. They haven't read their own books. We can't just go and start yelling at them. We have to be very polite, very nice with them. On the other hand, امام الحسن مجتبیٰ نے یہ جو سٹینس لیا معاویہ کے دربار میں اور درباریوں سے مخاطب ہو کر, معاویہ سے مخاطب ہو کر, ادھر ان کا سٹینس ڈفرنٹ کیوں ہے؟ He's trying to give us that you should not even be polite and nice to those who are the idols of ignorance, who are the idols of misguidance. You have to be balanced. If you see someone who has become the idol of misguidance, that idol has to be broken. Just like Amir al-Mu'mineen at the time of the conquest of Makkah. کیا کیا انہوں نے؟ سارے بتوں کو توڑ دیا, وہ تو ٹوٹنے. لیکن ساتھ ساتھ میں ہی رسول اللہ نے فتح مکہ کے طور پہ ایک عفو عام دیا تھا, سب کو معاف کر دیا تھا جب آئے تھے, سوائے ان 9 لوگوں کو کہ جن کے لیے یہ ریٹن, یعنی رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ 9 شخص یا یہ 7 شخص اگر کعبے کی غلاف بھی پکڑے ہوں, ان کی گردنوں کو اڑا دو. This is called balance. کہ جو head of fitna ہے, they have to go. Because of these heads, یہ بیچارے جو ہے شیپ کی طرح ادھر ادھر چلے گئے. اگر ہم ان کو پیار سے ہم بھی سمجھا دیں, یہ ہماری طرف بھی آ جائے. بیلنس. خیر, یہ امام نے دیکھا کہ ان کا یہ چل رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے اتنی بکریاں تھی, کوئی کتنا, یعنی امام کو ذلیل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا. تو امام نے بول دیا اچھا ٹھیک ہے. پھر امام نے کہہ دیا بس. تو امام نے یہ کہا تھا, یہ میں ایک رف ٹرانسلیشن کر رہا ہوں, جس کو چاہیے انشاءاللہ بعد میں میرے سے ریفرنس لے لے, میں آپ کو پوری ریفرنس کے ساتھ with the Arabic everything can provide you. تو امام نے یہ کہا کہ who are you trying to show up yourself towards? Do you know who I am? I am the son of the purest of the purest.
I am the son of the Amjad. Amjad yani is the plural of Majid. ہم قرآن کے لیے کیا کہتے ہیں؟ قرآن المجید. I am the son of all who are Majid. Abu Talib was Majid. Abu Abdul Muttalib was Majid. These are all Majid people. Majid means these are all sanctified, purified people. These are all sanctified people. How? People may ask a question, how is Abu Talib Majid? It's very simple. How are they sanctified? Allah in the Quran simply says, by him attributing the actions of Abu Talib as his own actions. Go read Surah Duha. When Allah says to the messenger of Allah, جب اللہ رسول سے کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں یتیم پایا, کیا میں نے تمہیں نہیں پالا؟ کیا اللہ نیچے اتر کے اللہ نے رسول اللہ کو پالا؟ کس نے پالا رسول کی یتیمی میں؟ حضرت ابو طالب نے. اللہ کہہ رہے میں نے پالا, یعنی جس ابو طالب کی ایکشنز کو اللہ کہہ رہے میں نے کیا. یہ ابو طالب کی سینکٹیفائڈ لیول کا ایگزامپل نہیں ہے تو اور یہ کیا ہے؟ نعرہ حیدری یا علی محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب وہ بیچارے وہی درباری لوگ ہوں گے کہ those who are proud of their fathers and mothers owning goats and sheep and camels, but when Imam Hassan Mujtaba says, he doesn't say my father owned goats or sheep. He says, I come from the family that's the purest of families. And isn't this what we bear witness when we read Ziyarat al-Walida or any other ziyarat for that matter? Ziyarat al-Walida mein hum nahi kehte hain ashhadu annaka kunta nuran fil aslab ash-shamikha wal arham al-mutahhara, not raham. We're not saying, oh Imam Hussein, you came from the purified womb. You came from purified wombs. The womb of Khadija was purified. The womb of Fatima az-Zahra was purified. You come from a purified progeny. This is Imam al-Hasan al-Mujtaba. Salawatullahi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And then he says, now this is beautiful. امام الحسن کہتے ہیں کہ تم اس کو اپنا عرش بناتے ہو. العرش سریری, عرش میرا سریر ہے. That's my position. Because why? Wilayat. That's another chapter and story. That's someone whom I cannot do justice to. Ulama maybe might do some drop of justice to the topic of wilayat. Al-arsh sariri wa Muhammadu dhamiri, and my dhamir is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And what? The messenger of Allah, I am his reflection when I talk, because he is my zamir. Wa Aliyu amiri, and Ali is my amir. You want to see who I am? Look at who my king is. My amir is Ali ibn Abi Talib. And the biggest punchline, wal Husayn waziri. Wow. Have you heard the fadail of Hussein? Now put that Hussein whose fadail you have heard as the wazir of Hassan al-Mujtaba, then you will understand who Hassan al-Mujtaba is. Says, تم یہ گائے بھینسوں کے اوپر فخر کر رہے ہو. میرا وزیر حسین ابن علی, میرا امیر علی ابن ابی طالب ہے, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفلیکشن, اور عرش میرا پوزیشن ہے, because of the wilayat, the position of wilayat that Allah has given us. Then he says, if I want, اب یہ ایک جھلک دکھانا چاہ رہے ہیں امام حسن مجتبی, ولایت کیا ہے. He's just trying to give us like a taste of what wilayat-e-taqween is. If I want, I can turn a man into a woman and a woman into a man. And I can turn Sham into Kufa, and I can turn Kufa into Sham. So, a person from this Darbari, he got up. Yes. Yabna Abi Turab, man yaqdir ala dhalik. He was trying to insult by saying, oh the son of Abu Turab, who gave you this kind of permission and who gave you this kind of power? You're going and rambling this. Now I'm just doing kufr na basha. This is what he meant. With the lehja he said, he says, who gave you this power?
You're saying you can turn a man into a woman into a man. What is this? Imam didn't, and this is what narrations doesn't say Imam took out a musalla, he read 2 rakat namaz, and then did some dua, and then blew, nothing. He didn't read a tasbih or raised his hands. He just with the face of anger. Again, this is the face of Allah. Once the face of Allah changes color, things in this universe change color. Inshallah, going into the depth with Quran and Hadith, this requires a lot of study in the foundations of Tawheed and then Wilayat, because I don't want anyone going from here to there, because this is a very sensitive topic. Wilayat is a very sensitive topic. Imam Hassan al-Mujtaba looked at him with a very, very angry face. And all he said was in Arabic, in a feminine form. Don't you feel ashamed to be standing amongst men? أما تستحيني أن تقومي بين الرجال? Don't you feel ashamed? ایک سلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Don't you feel ashamed of standing in front of men? In Arabic, alhamdulillah, most of us know that in Arabic there are 2 types. کوئی بھی word ہوتا ہے اس کے اندر sometimes it is divided into 2 groups. Either it's in a masculine form or a feminine form. And when you are referring to a masculine, you have a specific form and specific wordings that you use. When you are referring to a feminine, to a female, there is a feminine form that you use, like anta and anti. This is basic grammar. Imam Hassan al-Mujtaba used the feminine grammar while talking to him. When everyone turned their face and looked, he literally had turned into a woman. He screamed and he was trying to run out. Imam Hassan says, wait, this is not all. Because you question the wilayat of an imam. When you question the wilayat of the hujjat or the representative of Allah, you're not questioning only the imam, you're questioning Allah and His powers. Because who made him His representative? Allah. So you don't think Allah can give him with sufficient powers? Again, we always have to keep in mind, ye jitni bhi taqat aur wilayat di gayi hai, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. And Ahlul Bayt themselves, in many narrations, keep on insisting and saying, we are constantly fed by Allah with knowledge and all these powers. Even for a second bit, if Allah takes it away, we will be perished. We will be perished. Very simple example. Just like how we are living today. ہم میں سے لوگ یہ سانس لے لے کے کچھ فرعون بن گئے, کچھ نمرود بن گئے, لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہم تب تک زندہ ہیں جب تک خدا ہمیں یہ سانس دے رہا ہے. If He blocks this oxygen, we are gone. Ahlul Bayt also have said the same thing, that till Allah keeps feeding us with this, we are what we are, and it's because of Allah. If He takes it away from us, that's it. So, inshallah, keeping this equation in mind, we will not go towards shirk or ghulu. Ba'din, inshallah. If I get a chance, inshallah, ek puri majlis ghulu pe padni hai mujhe, kyunki it's a very fine line. We have to understand what ghulu is, so that we don't enter those bounds. Anyways, I always keep on opening chapters. Sallallahu alaihi Muhammad. Wrapping quickly this big bracket that I opened and finishing up what Imam al-Hassan al-Mujtaba was trying to show is, he tells that man, remember, before you go, your punishment is still not finished. Your wife that was sitting home, I've turned him into a man. So Muawiyah says, please forgive me. No, I'm not going to forgive him. I'm not going to forgive him. After a while, they will return. And from one scholar I heard, who was narrating the same incident, he said he did some research and he said that Imam not only showed the example of his first statement where he says that if I want, I can turn a man into a woman and woman into a man, but he also proved the second half where he said that I can turn Kufa into Sham and Sham into Kufa. How?
He says the man was a Shami and the woman was a Kufayat. He turned him into his wife and his wife into him. So therefore he turned the man into a Kufayat and the man into a Shami. So he gave a jhalak of how he turned Sham into Kufa and Kufa into Sham. That was his examination, which I just wanted to share with you. But basically from the text of the narration, this is what happened. Sallallahu ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Coming back to the khutbah of Abul Fadl Abbas, recapping of where I left off last time, within a few statements, Abul Fadl Abbas on the rooftop of Kaaba gave a khutbah to the people that were present in the haram of the holy Kaaba, and he was trying and telling people and showing people and awakening people about the ma'rifat of the Imam of the time, which was Abu Abdullah al-Hussein, and he was being firm at those who had become misguided by the idols of misguidance. He comes and then I don't want to go to the point of what he said last time, but he said that this is that same Imam that you're trying to leave, for whom if Allah wills, if it wouldn't have been for the hikmat of Allah, this Kaaba would have walked and come into the presence of the Imam. Imam wouldn't have had to come. Imam Hussein wouldn't have had to come to the Kaaba. Kaaba would have left its place and would have come to Imam al-Hussein. Hajar Aswad would have come and kissed the hand of Imam al-Hussein. Imam Hussein wouldn't have had to come and kiss. So this was what this is what Hazrat Abul Fadl Abbas had said. And then he had kept on going, and then this is where we had left off, so inshallah I will continue from here. Abul Fadl Abbas continues and he says, وہ کہتے ہیں أتخونون قوما يلعب بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية. اے لوگوں، تم اس گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو جو بچپن سے موت سے کھیلتے آئے ہوئے، اور اس گھرانے کو موت سے اب ڈرا رہے ہو جو ابھی اپنی پیک جوانی پر ہے. ان وے حضرت عباس اپنے آپ کی طرف ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو. ابھی جب میں ابھی پرائم جوانی رائٹ ناؤ، تم مجھے ابھی موت سے ڈرا رہے ہو. اب عبداللہ کو ایسے دھمکیاں دے رہے ہو. تم اس گھرانے کو موت سے ڈرا رہے ہو جو اپنی بچپنے میں موت سے کھیلتے آ رہے ہیں. What does it mean? حضرت عباس was only 13 years old when he fought the battle of Siffin. اور اگر روایت میں جا کر پڑھا جائے the testimonies of the enemies, they literally thought it was Amir al-Mu'mineen fighting, not Abul Fadl Abbas. That's how Abul Fadl Abbas fought. How old was he? 13. Just imagine how he would have fought when he was around 35-40. Imagine. That's why Hazrat Abbas is saying, are you trying to scare those who used to play? Are you trying to scare those in their manhood when they used to play with maut in their childhood? وَلَفَدَيْتُ بِالْحَامَّاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَاتِ دُونَ الْحَيَوَانَاتِ. No matter what happens, I shall sacrifice. میں اپنی جان نچھاور کر دوں گا اپنی پوری کوششوں کے ساتھ. with everything, بالحامات, every پوری کوشش کے ساتھ. اور دیکھا جائے تو کربلا میں حضرت عباس نے وہی کیا. with his every essence and every کوشش, he served and sacrificed himself for Allah. For who? لِسَيِّدِ الْبَرِيَاتِ دُونَ الْحَيَوَانَاتِ. For who? For the master of all creations. Creation includes only صرف انسان. یہ پورے بریات میں صرف انسان آتے ہیں. کون کون آتا ہے؟ انسان ہے, نباتات ہے, حیوانات ہے. لیکن یعنی مزے کی بات یہ, حضرت عباس نے اسپیسیفکلی یہ بھی کہا سید البریات دون الحیوانات انکلوڈنگ اینیملز. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں حضرت عباس کہ امام حسین is the master of all the creatures including heaven, including animals.
یعنی animals بھی امام حسین کی قدر کرنا جانتے ہیں. What type of creation are you people that you want to try and rip off and kill the son of the messenger of Allah? What type of creation you are? Even animals have respect for Abu Abdullah Hussein. He is the master. And if you see in Maqatil, I don't want to get into Masaib. There are narrations in Maqatil, and if those who have gone for ziyarat of Abu Abdullah Hussein in Karbala, those who have not, may Allah send them, and those who have gone, may they go yearly, every year, and those who go yearly, go twice a year. Those who go twice a year, go thrice a year. For this is something that should not stop for once in a lifetime. They should not stop for once in a lifetime. اگر ہم کو پتا چلے کہ زیارت امام حسین کی کیا فضیلت ہے, یہ میرے نہیں نیریشنز جیسے اہل بیت سے, that they will, those who know what the actual essence is, سونا اپنا سب کچھ بیچ کے جائیں گے. They will sell everything to go for زیارت of Abu Abdullah. If you go there, there is a place which is known as Maqam Sher Fizza or Maqam Asad al-Fidda. There is a place where a lion was invoked to make cordon the sanctity of Imam al-Hussein after they had trampled the body. Because from some narration what I hear, after the body of the Imam al-Hussein was trampled, they wanted to go for another round, as if they were not fully satisfied by the first round of the trampling of the body of Imam Hussein. They wanted to go again. Of course, Bibi Zainab couldn't handle anymore. So Bibi Fidda invoked a lion, and a lion came, and it stayed guard at the janaza, at the body of the blessed body of Imam al-Hussein, and it circumambulated over there to protect it from these animals. So even animals such as lions know the sanctity of an imam, the sanctity of the son of the messenger of Allah. And we have all heard those. ہم نے سب نے وہ واقعات سنے کہ جب امام جعفر صادق کو ہارون الرشید نے کیا بولتے وہ جنگلی شیروں کے سامنے ڈال دیا تھا. پھر ہمارے کیا بولتے 10ویں امام کو بھی, صرف ایک امام کو نہیں 2-3 امام کو اس طرح کیا گیا کہ جنگلی شیروں کے سامنے ڈال دیا تھا, اور پھر شیر انسٹیڈ آف یہ کہ آ کر امام کو کھائے, they used to come and they used to put their forehead on the feet of the imam. Even wild animals know the sanctity of an imam. دون الحيوانات هيهات فانظروا وثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر وممن في بيته الوحي والقرآن. اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا حضرت مسلم کا خطبہ بالکل وہی سٹینڈرڈ ہے, یعنی پتہ چلتا ہے اہل بیت ان کا خطبہ دینے کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے. اور یہ وہی گھرانہ, یعنی if you try and match all of these khutbahs, it literally looks, یعنی پتہ چلتا ہے کہ باب الحوائج مسلم ناقین کا خطبہ, باب الحوائج ابو الفضل عباس, you see کہ ماشاءاللہ at what depth they show wilayat to you. It's subhanallah. He says, hayhat, far from be it. Look at what you're doing. Abu al-Fadl Abbas is trying to awaken them. اٹھو جاگو, اپنی یہ خواب غفلت سے جاگو, کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھو اس کو جو کیا بولتے انٹاکسیکنٹس پہ انٹاکسیکنٹس پیا جا رہا ہے. ایوری کائنڈ آف انٹاکسیکنٹس جس نے پی ہوئی ہے. شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر. یعنی what has happened to you people? کیا ہو گیا تم لوگ کو؟ You can't distinguish between a person who is a heavy drunkard and a person who owns Hawd al-Kawthar. You cannot distinguish between these two. وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ وَمِمَّنْ فِي الْبَيْتِهِ اللَّهْوَاتِ وَالدَّنَسَاتِ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ وَالْآيَاتِ. You can't distinguish between the one in whose house
the wahi comes down, the Quran comes down. یہ ہاں وحی اور قرآن, yes it is correct کہ صرف وحی رسول اللہ پہ in form of قرآن نازل ہوا, yes, but that doesn't mean کہ رسول اللہ کے بعد ہمارے ائمہ پر وحی نازل نہیں ہوئی. بیسٹ پاسبل اس کا پروف ہے سورہ قدر, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. What is this amr? Why are they coming and for what they are coming? What is this? And they are coming to someone, and who is that? So yani they are known as muhaddath. They used to get a form of wahi. That's why Aba Abdullah is one of them. And if you read one of his ziyarat, beautiful, subhanallah, may Allah give me the strength to convey this message to you, and may Allah give you the strength to handle this barb of wilayat. In one of his ziyarat, which has been narrated in Mafatihul Jinan as well as Kamilul Ziyarat, we say that I bear witness that when the command of God comes, any command of God regarding anything, any affair, it comes to your house, and we are referring to Abu Abdullah al-Hussein, it comes down to your Lord, it comes down from the Lord, from Allah to your house, O Abu Abdullah, and then from you it is assigned to each and every person. If it's a commandment from the for the malaika that you have to send down rain in North America, then it comes from the house of Abu Abdullah. So now what is wrong if we go to Karbala and cling on to the bari and say, Ya Abu Abdullah, I don't have kids. We ask you, for you are the door of Allah. I am here at the door and I am knocking. Please open this door and give me some. Simple. What is wrong with that? All we are doing is we are going at the door, and Allah has made them their door. Has He not? If we look at the narrations of Ahlul Bayt alayhimus salam, the Messenger of Allah, specifically those that are unanimously agreed upon by Shias and the Sunnis, Ahlul Bayt are the door to Allah. But then those people who try and ways, we shouldn't ask Allah directly, we should ask by wasila. The best way is to ask through Ahlul Bayt, because they're the door. If you're trying to, no one does that except a thief. You know, you're being a burglar, you're just jumping the roof and getting in. And maybe your house might be that unsecured that anyone can get into it from any other side except the door. Allah's house is fully secured. You can't enter from anywhere under the door. It is written fact. This is Allah. You cannot enter and go to Him except by His door. It's period. If people don't digest that, well, I am sorry. This is what Ziyarat-e-Jami'ah says in black and white. Bikum fatah Allah wa bikum yakhtim. Khalas. From you Allah begins, from you Allah ends. Finish. You are the door. We can reach Allah through you, and that's it. There is no Abdul Qadir Jilani, and there is no this lullaby, and there is no Lal Shahbaz. This is nonsense. Allah has given us 14 doors. We're going knocking at the walls here, knocking at this wall. We have 14 doors right in front of us, but we don't knock at that. And then we say, you know what, I don't have a nice job, and then I don't have this. It's either we are not knocking at the door, or either we don't know how to knock. We are just doing this at the door. We don't know how to knock. Learn how to knock and knock at the right door. There are 14 doors. You've been given a choice. 14 doors. Not only that. I'm sorry, 14 is the minimum. There is door of 4 more Bab al-Hawaj. Hazrat Ali Asghar, Hazrat Muslim ibn Aqil, Abu al-Fadl al-Abbas, and Imam Musa al-Kadhim, of course. He's one of the 14 doors. So 3 more doors, add that. Bibi al-Manin, she's also Bab al-Hawaj. Sayyid Muhammad al-Sab' al-Dujail, the brother of Imam Hasan al-Askari, another Bab al-Hawaj. Doors keep opening. There are more than 14 doors, but yet we are nagging that we don't get this, we don't get that, we don't get this. Because we are not, either we are not asking the right way, or we are not knocking at the right way.
We ask Allah, inshallah, we get the tawfiq of knocking correctly at the right door. And inshallah we'll be bestowed. Just because I'm at this point, books are filled. किताबें भरी पड़ी हुई हैं. और मैं एक चैलेंज से कह सकता हूँ, go 200 years back and from 200 all the way up to the point where Ahl al-Bayt were there physically with us. From the time of the Messenger of Allah till 200 years ago. Even at the shrines, 200 or 500 years ago, at the shrine of the Imams, Mojizat, once in a month, once in 6 months नहीं हुआ करते थे कि मोजिज़ा हो गया, हज़रत अब्बास के मोजिज़ा हो गया. It was a regular thing. Now you go at the haram of Abul Fadl Abbas, at the haram of Imam Hussain, do you see mojizas every day? I'm asking truly as a critical thinker, do you see mojizas? We don't have to make things up. People don't see mojizas every day. And I'm talking like literally grand mojizas, every day it used to happen. Why has the mojizas gone away? Read books of authentic scholars and they would narrate you mojiza after mojiza, mojiza after mojiza. At the shrine of Abul Fadl Abbas, at the shrine of Hazrat Mutlim ibn Aqil, at the shrine of Imam al-Hussein, at the shrine of Abu al-Hawaj Imam Musa al-Kadhim, everywhere. Not only that, I know, I've heard that in Lebanon, they've never ever gone to the hospital. Never ever. You know what their secret is? Not very lovely. You know what their secret is? Their secret is, whenever they're young or they're old, has a disease that is small or big, whether it's cancer or whether it's a flu, any one of them gets any disease, the whole family sits together and recites Ziyarat al-Ashura. The next day they are cured. Well, khalas, you don't need no medical insurance. Save hundreds of dollars every month. I'm telling you, we have those, we just don't use it. Why mu'jizat have stopped happening now? Because our belief have become weak. We are always in this doubt. And I'm not talking about everyone else, I'm talking about myself first. I am talking to myself first. Our belief in our hajat being fulfilled is, you know what? It's 1 out of 9. 1 out of 99. शायद मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा. जाकर पूछते हैं, ये दे दे या अल्लाह हमको ये दे दे के इमाम ज़माना. फिर किसी ने कोई मुजर्रब तरीन दुआ दे दी, वो मुजर्रब तरीन दुआ भी पढ़ ली, फिर ये मुजर्रब दुआ वो भी पढ़ ली, फिर ये मुजर्रब दुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ. And then the belief system is just getting weaker. I'm just not going to get it. Leave it. There's literally books, if you read. There is one narration about Abul Fadl Abbas. Because it's his khutbah, let me narrate this for you. There was one lady. She brings her son. I believe either he was sick or he was either dead or he was sick. She brings him to Abul Fadl Abbas. Just ये देखो ईमान कितना पक्का. बिचारी यानी अनपढ़ है, illiterate, बद्दू, doesn't even have the सलीका of asking. आती है हज़रत अब्बास से कहती है, मौला अब्बास आप इसको शिफा देंगे, अगर नहीं देंगे मैं जा रही हूँ इमाम अली के पास, मैं चल के जाऊंगी और उनसे शिकायत लगाऊंगी आपके बारे में. ये तड़ी दे रही है हज़रत अब्बास को, अगर आपने मेरे बेटे को शिफा नहीं दी मैं जाकर शिकायत लगाऊंगी. She leaves. She walks few steps and she finds a horse rider. This is वही olden ज़माने का. She says, where are you going? She says, I'm going to, मैं इमाम अली के पास जा रही हूँ. मौला अब्बास मेरी नहीं सुन रहे, मैं भी जाकर उनके वालिद से शिकायत करूंगी. She says, नहीं तुम अच्छा तुम अपने बेटी के लिए नहीं, वो तो शिफायाब हो गया है. तो नहीं आप चल के देख तो लो, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो चले जाना. तो अच्छा ठीक है चलो. तो उसको लेके जाता है. जब वो जाकर देखती है तो उसका बेटा शिफायाब हो जाती है. जब पीछे मुड़कर उस शख्स से शुक्रिया अदा करना चाहती है, that शख्स is gone. यानी वो बेचारे अनपढ़ लोगों को मांगने का इतना सलीका भी नहीं आता था. तड़ी दे गया था, से मांगते थे, या आप दो या तो मैं जाकर शिकायत लगा रही हूँ, खलास. फिर भी मौला अब्बास ने दिया. क्यों?
May Allah give us tawfiq to understand, even if it is minute bit, because ہم جانتے کہ اہل بیت سمجھے نہیں جا سکتے. It's black and white. نہ اللہ سمجھا جا سکتا ہے, نہ messenger of Allah, نہ امام علی. And of course, wilayat of these three you can't understand. But if اگر ہم اس کی جھلک تھوڑی سی ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں نا, ہم اپنے ایمان کو تھوڑا پختہ کریں, پھر ہم سلمان ابو ذر تک تو نہیں, ان کے چھوٹے موٹے بھی اگر وہ درباری تک بھی پہنچ جائیں گے نا تو بہت ہے. کمبر کو دیکھ لو, معروف کو دیکھ لو, حضرت امام علی رضا کے جو شاگرد تھے وہ تھے. پھر ہم کو معجزات کی ضرورت نہیں ہوگی ہماری عادات پوری کرنے کے لیے. لوگ آئیں گے, بولیں گے اچھا ٹھیک ہے تم کو یہ چاہیے, میں تعویذ جا کر لکھتا ہوں, جاؤ. ہیہات فمنظروا, try to distinguish. جگہ دیکھو, ایک وہ گھر دیکھو کہ جہاں پہ 24 گھنٹہ شراب ہے, اور ایک وہ دیکھو کہ جو مالک کے وضع کوثر ہے. ایک وہ گھر ہے جہاں پہ 24 گھنٹہ گانے بج رہے ہیں, جہاں پہ 24 گھنٹہ نجاست ہے, اور ایک وہ گھر ہے جہاں پہ وحی اور قرآن نازل ہو رہی ہے. ایک وہ گھر ہے جو تطہیر کا ایک امبوڈیمنٹ ہے, جو آیات کا ایک مظاہرہ ہے. پھر حضرت عباس کہتے ہیں وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشِ. میں انشاءاللہ یہ میرے پاس وہ تو ہے, میں صرف ٹرانسلیشن جسٹ ٹو سیو ٹائم. حضرت عباس کہتے ہیں کہ تم اسی غلطی کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو غلطی قریش نے کچھ ڈیکیڈز پہلے کیا تھا. قریش نے کوشش کیا تھا کہ رسول اللہ کو قتل کریں, اور تم لوگ کوشش کر رہے ہو کہ ابن رسول اللہ کو قتل کرو. ہائی ہاتھ, لیکن جب تک میرا باپ امیر المؤمنین زندہ تھا, رسول اللہ کو کوئی قتل نہ کر سکا. تو میں بھی یہ وعدہ دیتا ہوں جب تک کہ میں زندہ ہوں حسین ابن علی تک تم پہنچ بھی نہیں سکو گے. پھر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا انگلش میں, اوور مائی ڈیڈ باڈی, ہی سیڈ اٹ. Says here, come, I'm showing you the way. وہ یہ عربک میں کہتے ہیں, here, I am showing you the way. You want his head? I am showing you the way. Get to this first, then Bismillah or yours. But first even try. Get here first. And then he says, may the wrath of Allah be on you and your families, and may the curse and the damnation be of Allah on you and your families. Word by word, Abul Fadl Abbas. Why to all these people? Have they even killed or have they even attacked Imam al-Hussein yet? Have they? No. So why la'anat from now on? Why damnation by Abul Fadl Abbas from now on? It's simple. Let's go to Ziyarat al-Waritha, and it gives us the equation. Who is mustahaq la'an and who is not? Simple. La'an Allahu ummatan qatalatk, those who kill you, equals to la'anat on them. La'an Allahu ummatan zalamatka, anyone who oppresses you in any sort of matter, la'anat on them. La'an Allahu ummatan sami'at bidhalika faradiyat bih. And the curse of Allah on those who see oppression and who see you being killed, but they stay silent, and their silent shows their approval of it, therefore the curse of Allah be on them. Those who are silent on oppression are equally oppressors. Simple. That's why Imam al-Hasan al-Mushtaba also voiced out his opinion against the oppression against Imam al-Hussein. Simple. Let's go. We find, if we go on the deathbed of Imam al-Hasan al-Mushtaba, we will find him in very pale shape. Imam al-Hasan al-Mushtaba is there, he's coughing. He's coughing his blood. He's coughing chunks of liver. By the way, Imam Hasan al-Mushtaba was not given one poison. This one poison took effect. From what I've heard, there were more than 16 poisons. Many times he was poisoned. He was jabbed on his thighs with a dagger that was poisoned. He was given poison externally through some of his shields. There were many different ways he was administered poison.
And every single time, some of the narration says that when he was used to be administered by poison and it used to start taking effect, he used to go. وہ جاتے تھے قبر رسول اللہ پہ اور جا کے رسول اللہ کی قبر پہ اپنا سینہ مارتے تھے. یا رسول اللہ دیکھو آپ کی امت نے کیا کیا ہے. He used to rub his chest on the grave of Rasulullah, and then with the wasila of the messenger of Allah, he used to vomit that poison out. That's why those 15 previous ones didn't take effect. But this one Muawiyah made sure has to be the most sharpest poison. He was administered that poison. Now imagine, I'm painting that picture. He's on his deathbed. I'm not going to recite the Masaib of Imam al-Hasan. I'm just showing you how even in that state he is voicing out his opinion. He is voicing out against oppression. He is there. He does his wasiyat and everything. And we've all heard that. He says, oh, my brother Hussein, if you can possibly get me be buried beside the Messenger of Allah, get me buried. I want to be buried beside my Abba. And if not, right now I don't want your blood to be shed. If you see that there is ruckus being caused because they do not allow, and he is clearly saying, who they? Then bury me in Jannatul Baqi. All of this is happening and Imam al-Hussein is seeing him vomiting blood. Imam al-Hussein starts crying. Of course, who wouldn't? Imagine, Imam in front of you, you can see blood coming out. You can literally see chunks of liver coming out. Aba Abdullah starts crying and weeping. Imam Hassan in that position says, oh Akhi Aba Abdullah, don't cry on me. Why, oh brother? He says, for your day, there is no day like your day, oh Aba Abdullah. You're crying on me? No. Oh Aba Abdullah, right now let me cry on you, for there is no day like your day, oh Aba Abdullah. There is no day like your day, oh Aba Abdullah. Why? Oh Aba Abdullah, right now I am vomiting my livers out and I am vomiting blood. Maybe after this, when you will try to take my blessed body to be buried beside my grandfather, that woman whom these people have revered so much, if she raises arrows on me and my whole janazah gets filled, but oh Hussein, my janazah will have arrows on it. But oh Aba Abdullah, your janazah will be on arrows and janazah. Oh Hussein, not only that, after that they will trample you. Oh Hussein, those who do not find arrows, they will take swords. Those who don't find swords, they will take spears. Those who don't have spears, those who don't have anything, they will collect stones so that they can hit you with stones. Oh Hussein, those who could not partake in any of this, once the trampling is done, they will come to loot you. Those who can, they will loot your shirt. Those who can, they will loot your pants. Those who can, they will loot your ring. And that one person who will try to loot your ring, because he is so impatient, اتنی جلدی ہے اس کو اس انگلی رنگ نکالنے میں کہ وہ آپ کی انگلیاں کاٹے گا. یا ابا عبداللہ، ہاں آج میں اس مصائب سے گزر رہا ہوں، لیکن اے ابا عبداللہ، جو مصیبت تمہیں دیکھنی ہوگی وہ میں نہ دیکھوں گا. سب سے بڑی مصیبت وہ ہوگی جب تم اپنا سلام آخر کرو گے بیویوں سے، کہ جب تم بھی یہ جانو گے کہ میرے اس سلام آخر کے بعد کیا بیویوں کے ساتھ کیا جائے گا، اور بیویاں بھی یہ پہچانیں گی کہ حسین کے جانے کے بعد اب ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا.
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ مصائب رسول اللہ کا، تجھے واسطہ مصائب امیر المؤمنین کا، تجھے واسطہ مصائب سیدہ فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ مصائب حسن مجتبیٰ کا، تجھے واسطہ مصائب ابی عبداللہ کا، تجھے واسطہ ہمارے ائمہ کے سارے مصائب کا، لیکن سب سے زیادہ تجھے واسطہ مصائب حضرت محسن کا، جس کی شہادت کی آج رات ہوگی، حضرت محسن کی شہادت کا واسطہ کہ وہ اس کو تب شہید کر دیا کہ یعنی before even being born he was martyred. The unborn martyr. Do not forget him. The unborn martyr. Oh Allah, we ask you by the masaib of the unborn martyr, hasten the reappearance of the 12th Imam so that Imam al-Hujjah can take revenge for all of these atrocities that were done against Rasulullah and his family. Oh Allah, give us the tawfiq to make ourselves ready for the coming of the 12th Imam. Give us the tawfiq to, in our wordings, in our actions, in a complete way, be a Shia of Ahlul Bayt alayhimus salam. Oh Allah, give us the tawfiq of doing the ziyarat of Ahlul Bayt alayhimus salam and their shrines, especially that of Abu Abdullah. And oh Allah, those of us who are sick, cure them. Oh Allah, those of us who are distressed, by the most distressed, which is the 12th Imam. Whoever has any form of distress, remove their distress by the distressed one, the 12th Imam. And oh Allah, again we ask you, in the beginnings of our du'as and in the endings of our du'as, hasten the reappearance of the 12th Imams, because through his faraj and only through his faraj can this whole world be cleansed of his injustice. As you see, Allah, even more than us, you are the shahid, and you see the amount of injustice being done on all the Shi'as, not only Shi'as, on innocent humans. As a Rafidi, Rafidi means what? A person who opposes any form of oppression, be it on a Muslim, be it on a non-Muslim. Be against it. And we see today in this whole world, be it Shia, be it Wahhabi, be it Sunni, be it Christian, be it Jew, everyone is being oppressed. O 12th Imam, come and remove this world of injustice. For when you do that, and with your peace and your love, and of course, with this footnote, 12th Imam will not come, because many of us think when 12th Imam will come, tonight he will come, next morning he will come, by the next Maghrib inshallah we are praying and the world is full of peace. No, he will have to wage wars. There is going to be years of bloodshed in order to establish this peace and justice, for which those idols of misguidance have to be beheaded. So may Allah give us that tawfiq that we are steadfast with him and not that we go against the 12th Imam, because there are many narrations of the majority of the army of the 12th Imam going against the 12th Imam when he comes. They will come, they will do bay'ah on the 12th Imam's hand, and they will go against the 12th Imam. May Allah give us the tawfiq that we are not amongst those, but rather we are amongst those who give our lives for the 12th Imam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ماتم يا حسين.